پارٹ نمبر 9، پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ میں نے ساحل سے کہا، میں چاہتا ہوں میاں زاہد اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ میں افراتفری میں سرخ جلد والی وہ ڈائری ہوٹل میں ہی بھول کر فرار ہوا ہوں۔ وہ بولی، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی وجدان۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے تائید کی۔ یہ بات خاصی پیچیدہ ہے۔ میاں زاہد حسین کو اس قسم کی خوش فہمی میں ڈالنے کے لیے تم نے وہ قیمتی ڈائری ہوٹل میں چھوڑ دی۔ وہ متذبذب انداز میں بولی، یہ وہی اہم ڈائری ہے جس کے حصول کے لیے خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تم نے محض میاں زاہد حسین کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے اتنا بڑا رسک لے لیا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اور خوش فہمی بھی کیسی؟ اگر تم ڈائری کی ڈپلیکیٹ یعنی کوئی اور بوکس ڈائری وہاں چھوڑ آتے تو کوئی بات بھی تھی، تم تو اصلی ڈائری۔ میں نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا اور قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میں نے ہوٹل کے کمرے میں جو ڈائری چھوڑی ہے اسے تم بوکس اور نقلی ہی سمجھو، وہ میاں زاہد حسین کے کسی کام نہیں آئے گی، مگر وہ اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے گا، اور اس کا پرائیویٹ باپ ملک نواز علی تو اس ڈائری کو دیکھ کر ایسا گھومے گا کہ زندگی بھر گھومتا ہی رہے گا۔ وہ زیر مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا اطمینان بتا رہا ہے کہ تم کوئی گہری چال چل چکے ہو۔ اب تم بالکل صحیح جگہ پہنچ گئی ہو۔ میں نے ہوٹل میں میٹروپول کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کہا، میری چال اتنی گہری ہے کہ اس کی تہ میں نہ تو میاں زاہد حسین پہنچ سکے گا اور نہ ہی ملک نواز علی۔ بڈھا چودھری زندگی بھر سر پٹکتا رہ جائے گا مگر وہ اس سونے تک نہیں پہنچ سکے گا جس کی چکا چوند دیکھنے کے لیے برسوں سے اس کی آنکھیں ترسی ہوئی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اپنی اس چال کے بارے میں مجھے نہیں بتاؤ گے؟ اس کے سوال کے جواب میں نے مختصراً الفاظ میں اسے سرخ جلد والی ڈائری کے اس ورق کے بارے میں بتایا جو میں نے نہایت صفائی سے پاڑ کر کے اپنی جیب میں منتقل کر لیا تھا۔ اس ورق کے آگے پیچھے دونوں صفحات پر سونے والے متروک کنویں کی نشاندہی کی گئی تھی اور بالکل درست مقام پر پہنچنے کے لیے خطوط کی مدد سے ایک نقشہ سا کھینچ دیا گیا تھا۔ وہ دو صفحات اس ڈائری کی روح تھے۔ روح کے بغیر جسم بے معنی ہو جاتی ہے۔ وہ ڈائری بھی اب کسی کام کی نہیں تھی، نہ کاج کی۔ کسی لاش کی طرح وہ بھی ایک بوجھ تھی۔ چودھری نواز علی اس ڈائری کو چاہے ایک صدی تک اپنے سر پر اٹھائے پھرتا، وہ مردہ کبھی بولنے والا نہیں تھا۔ پوری بات سننے کے بعد ساحل نے کہا، وجدان، تم نے تو بہت کامیاب چال چلی ہے، ایسی ذہانت میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ آخری جملہ اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا تھا۔ میں نے کہا، انسان اگر اپنی آنکھیں کھلی رکھے تو ایک سے ایک منظر اسے دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ قدرت کے سارے خوبصورت اور حسین مناظر انسان کی آنکھ ہی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ تمہارا مشاہدہ بہت قوی ہے، یعنی تم طاقتور نظر کی مالک ہو۔ وہ اپنی تعریف سن کر چہکی پہ قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، قدرت نے تو ہر طرف حسن و دلکشی کی تخلیق کی ہے، لیکن ہماری آنکھوں کو اکثر و پیش تر رنجیدہ اور غمزدہ کرنے والے مناظر ہی دیکھنا پڑے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ حضرت انسان کی کار فرمائی ہے، میں نے جواب دیا۔ اپنے عمل سے ایسے دل اور جگر پاش منظر تخلیق کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ چونکتے ہوئے لہجے میں بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنا سب سے بڑا دشمن ہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے جلدی سے کہا۔ ساحل گاڑی کے باہر سڑک کو دیکھتے ہوئے چونک کر بولی، وجدان، یہ راستہ تو دیکھا ہوا سا لگ رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو ساحل کی بات واضح ہو گئی۔ ٹوپوٹا ہائی اس وقت شاہراہ فیصل سے گزر رہی تھی۔ ہم نے گزشتہ ریلوے اسٹیشن سے نکلنے کے بعد زیادہ تر سفر اسی سڑک پر کیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ شاہراہ سیدھی ایئرپورٹ کو جاتی ہے۔ اس وقت ہم عائشہ اسکول کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ساحل نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے وجدان؟ کس سلسلے میں؟ میں نے زمانی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس وقت ہمارے سامنے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہوٹل کو ہم نے نہایت ہی ہنگامی صورت میں چھوڑ دیا تھا۔ اس شہر ناشناس میں سر چھپانے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ قاضی سلطان کے صحافی دوست باقر دوپہر تک اسلام آباد سے آنے والا تھا، اس سے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ مجھے خاموش دیکھ کر ساحل نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ساحل، اس اجنبی شہر میں میرا ایسا کوئی جانکار نہیں ہے کہ میں رات کے آخری پہر اس کا دروازہ کھٹکھاؤں، اور نہ ہی ہم کسی دوسرے ہوٹل میں قیام کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ساری رات اسی گاڑی میں سفر کرتے رہیں گے؟ ہاں، میں نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔
یہ رات گزارنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس گاڑی کو مختلف سڑکوں پر دوڑاتے رہیں اس وقت جب تک گاڑی کا ایندھن ساتھ دے، یا جب صبح کا وقت اور صبح کا سویرا پھیل جائے۔ وہ معتدل لہجے میں بولی، چلو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے تمہارے ذہن میں رات بتانے کا؟ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شورائے فیصل کا حکم مانیں۔ میں کچھ نہیں سمجھی۔ میں نے سمجھایا، یہ سڑک ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے، ہم اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ کراچی ایک بین الاقوامی شہر ہے، اس کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ 24 گھنٹے مصروف رہتا ہوگا۔ ایئرپورٹ ہی وہ واحد مقام ہے جہاں ہم زیادہ سے زیادہ وقت سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ وہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں۔ کوئی ہماری جانب توجہ نہیں دے گا، ہم بآسانی اس ماحول اور ان لوگوں میں گھل مل جائیں گے۔ ڈن۔ اس نے اسٹیئرنگ پر جمے میرے ہاتھ پر ہاتھ اپنا دایاں ہاتھ مارتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم ایئرپورٹ جائیں گے۔ میں نے تعمیر کرتے ہوئے کہا، لیکن اس میں ایک قباحت ہے۔ کیسی قباحت؟ اس قباحت کا نام ہے لباس۔ میں نے کہا، یعنی ہمارے لباس؟ کیا ہوا ہمارے لباس کو؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اوپر اور میرے اوپر لباس کا جائزہ لیا۔ اس کے سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوئی۔ ہم دونوں نے سلیپنگ ڈریس پہن رکھے ہیں۔ میں نے کہا، ہم اگر اس لباس میں ایئرپورٹ کی عمارت میں قدم رکھیں گے تو فوراً سب کی نظر میں آ جائیں گے، خواہ مخواہ مذاق کا نشانہ بنیں گے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ تاڑنے والی نظریں ہمیں شک کے انداز میں دیکھیں گی۔ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ دوسروں کو اپنے پیچھے لگا لیں۔ پھر کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ جائیں گے تو ہم ایئرپورٹ ہی، میں نے اٹل لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا لباس تبدیل کرنا پڑے گا۔ اسی گاڑی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، ٹویوٹا ہائی ایس خاصی بڑی گاڑی ہے، درجن بھر افراد اس میں بآسانی سفر کر سکتے ہیں۔ تم گاڑی کے پچھلے حصے میں چلی جاؤ، اطمینان سے لباس تبدیل کر لو، میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بچتان جلدی سے بولی، میں تم پر اندھا اعتماد کرتی ہوں، مجھے یقین ہے تم میری جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے۔ تم نے قدم بہ قدم میری عزت کی حفاظت کی ہے، میں ایسے محافظ پر بے اعتمادی کس طرح ظاہر کر سکتی ہوں؟ پھر تمہاری ہچکچاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ پھر پوچھا، تم گاڑی کو کسی جگہ روکو گے یا یہ کارروائی چلتی ہوئی گاڑی میں ہی کرنی ہوگی؟ میں نے کہا، چلتی ہوئی گاڑی میں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، میں کسی طریق مقام پر گاڑی روکتا ہوں۔ تم پہلے اپنا لباس نکال لو، پھر میں کر لوں گا۔ میں ایک معقول سی جگہ پر گاڑی کو روکا، شاہراہ فیصل سے اتار کر سروس روڈ پر ڈال دیا، پھر ایک نیم ترین مقام پر گاڑی کھڑی کر دی اور پچھلے حصے میں ساحل کو بھیج دیا اور خود گاڑی سے باہر آ کر نیچے بیٹھ گیا اور سامنے والے ٹائر کا معائنہ کرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ میرا یہ عمل دوہرے مقصد کا حامل تھا۔ ایک تو میں مین روڈ سے گزرنے والوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی ہے اور میں اسے چیک کرنے یا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرے میں ساحل کی ہچکچاہٹ اور گریز کو دفع کرنے کی خواہش مند تھا۔ گاڑی کی بازی کے پیچھے میرا جسم چھپ کر رہ گیا۔ مجھے امید تھی کہ اب ساحل کسی فطری دھڑکے کے بغیر لباس تبدیل کر سکے گی۔ 5 منٹ کے اندر اندر ساحل نے لباس بدل لیا۔ اس نے بلو جینز پر گرے کلر کی لوزنی شرٹ پہن لی تھی، پاؤں میں جوگرز تھے۔ اس کے بعد میں نے بھی سلیپنگ سوٹ سے نجات حاصل کر کے جینز اور دھاڑی شرٹ زیب تن کر لی۔ پاؤں میں ساحل کی طرح میں نے بھی جوگرز پہن لیے تھے۔ اتارے ہوئے کپڑوں کو ہم نے بیگ میں بھرا اور ٹویوٹا ہائی ایس ایک مرتبہ پھر ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ اس دفعہ رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ میرے پاس جو رقم بچی تھی اسے میں نے 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے مختلف جیبوں میں محفوظ کر لیا۔ کچھ رقم میں نے ساحل کے پاس رکھوا دی۔ دوران سفر میں رقم کو ہمیشہ بانٹ کر مختلف جگہوں میں محفوظ کرنا چاہیے تاکہ جیب کٹنے یا کسی اور قسم کے زیاں کے سبب کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈائری سے نکالا ہوا وہ بیش قیمت ورق میں نے اپنے لباس کے خاص مقام پر چھپا دیا تھا۔ تلاشی لینے والا کوئی بھی شخص اسے بآسانی برآمد نہیں کر سکتا تھا اور بوقت تلاش کرنے والے کو میں کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں ڈال دیتا۔ ٹھیک 4:30 پر ہم بالائی منزل پر واقع ایئرپورٹ کے ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے۔ کافی کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ہم تھوڑی دیر قبل اعصاب شکن وہاں سے گزرے تھے۔ ان کے پیش نظر بڑی شدت سے کافی کی طلب ہو رہی تھی۔
ہوٹل کی گاڑی ٹویوٹا ہائیس کو میں نے پارکنگ لاٹ میں کھڑا کر دیا تھا اور سفری بیگ ہم نے اپنے ساتھ لائے تھے۔ میاں زاہد حسین کے گماشتے اس نکلی ASI کا پسٹل اسی بیگ کے اندر کپڑوں کے درمیان رکھا تھا۔ ہمارے ساتھ بورڈنگ یا میگریشن والا کوئی معاملہ تو نہیں تھا، لہٰذا ہمارے بیگ میں غیر لائسنس یافتہ آتشی اسلحے موجودگی ہمارے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ کافی پینے کے دوران میں ہمارے درمیان موجودہ حالات پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ ساحل کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹک کر رہ گئی۔ اس کے دھیمے لہجے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ وجدان، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میر بخش کہاں غائب ہو گیا؟ اس کی تشویش پر جا دی۔ میں میر بخش کی طرح سے غافل نہیں تھا، تاہم گزشتہ 1.5 گھنٹے میں ہم جن حالات سے گزرے تھے ان میں کچھ فراموش کر کے میر بخش کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا اور نہ ہی مناسب۔ میں نے ساحل سے کہا، تو مجھے تفصیل سے بتاؤ، جب میں تمہیں میر بخش کو بلانے اوپری فلور کی طرف بھیجا تھا تو وہاں کیا حالات پیش آئے تھے؟ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، میں تمہاری اشارتی ہدایت پر سیدھی ہوٹل کے کمرے نمبر 302 کے دروازے پر پہنچی تھی۔ اس وقت میری گھڑی میں 3:15 بجے تھے۔ رات کے اس پہر میر بخش کو نیند میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پہلے ہولے ہولے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب اندر سے کوئی رد عمل نہ ہوا تو میں نے دستک کی قوت بڑھا دی، مگر اس دفعہ بھی نتیجہ 0 کے برابر ہی برآمد ہوا۔ پھر بولی، بارہا ناکامی کے بعد بھی پتہ نہیں میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دیکھا، اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ہلکی سی کلک کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا، گویا میر بخش نے دروازے کو اندر سے لاک نہیں کیا۔ حیرت ہے، میں نے کافی کے ساتھ منگوائے ہوئے سینڈوچز کا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ میر بخش اتنا بے احتیاط تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک پہلو پر نظر رکھنے والا بندہ ہے۔ وہ تائیدی انداز میں بولی۔ مجھے خود غیر مقفل دروازہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ لارڈ بڈھا اس کی خیر کرے، میں تو میر بخش کے لیے بہت پریشان ہو رہی ہوں، وہ میرا ایک جاں نثار دوست ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میر بخش کی دوستی اور وفاداری کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، خدا اسے سلامت رکھے۔ اس وقت میر بخش کے لیے میرے دل سے دعا نکلی تھی۔ میں نے دوبارہ ساحل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جب تم کمرے میں داخل ہوئی تو تم نے کیا دیکھا؟ میرا مطلب ہے وہاں کیا حالات پیش آئے تھے؟ اس نے بتایا، کمرے کے اندر نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہر شے اپنی جگہ پر موجود تھی، مگر میر بخش کا کہیں نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ میں نے واش روم میں جھانک کر دیکھا، وہ کمرے کا کونا کونا چھان مارا، لیکن میر بخش اس کمرے میں ہوتا تو اس کا کوئی سراغ ملتا۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے پرخیال انداز میں زیر لب کہا۔ ساحل بولی، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ اس نے کسی قسم کی گڑبڑ کو سونگھ لیا ہوگا، میں نے قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا، اور موقع کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ ساحل سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میرا دل تو بہت گھبرا رہا ہے، تم اپنے دل کی گھبراہٹ پر قابو رکھو۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، اللہ کے فضل سے وہ بخیریت ہوگا۔ تو مجھے بتاؤ، جب تمہیں کمرے میں میر بخش نہیں ملا تو پھر تم نے کیا کیا تھا؟ وہ تعمیر کرتے ہوئے بولی، میں تمہیں میر بخش کے غیاب کے بارے میں بتانے آ ہی رہی تھی کہ ان مردودوں نے مجھے گھیر لیا۔ وہ تمہیں کہاں ملے تھے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے میر بخش والے کمرے سے نکل کر جیسے ہی دروازہ بند کیا، وہ دونوں مجھے زینے پر نظر آئے۔ ساحل نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، وہ 4تھے فلور سے 3رے فلور کی طرف آ رہے تھے، مجھ پر نظر پڑتے ہی انہوں نے دوڑ لگا دی۔ میں بھاگتی ہوئی 2 فلور تک پہنچی، لیکن اپنے کمرے تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میں نے ڈھیرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، ساحل، تمہارے جانے کے بعد میں نے اپنے کمرے کو اندر سے لاک نہیں کیا تھا، پھر تم نے واپسی پر بے دھڑک کمرے میں داخل ہونے کی بجائے دروازے کیوں پیٹ ڈالا تھا؟ وہ سب کچھ بکھلاہٹ میں ہوا تھا، وہ معتدل لہجے میں بولی۔ اس وقت میں اوپر سے دوڑتی ہوئی آئی تھی اور اس حالت میں کہ 2 افراد مجھے قابو کرنے کے لیے میرے پیچھے آندھی اور طوفان کی طرح لپکے جا رہے تھے۔ تم اس دستک کو میرا لاشعوری اور اضطرابی عمل کہہ لو۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اس قسم کے سنگین حالات میں انسان اسی نوعیت کی غلطیاں کرتا ہے۔ ان افعال کو غلطیاں کہنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں انسان کا ارادہ شامل نہیں، یہ ایک لاشعوری، بے ساختہ اور فوری عمل ہوتا ہے۔ ساحل نے کہا، وجدان، اس وقت ہم بڑی حد تک محفوظ ایک مقام پر بیٹھے ہیں، راستے بھر کسی دشمن نے ہمارا تعاقب نہیں کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے مخالفین ہمارے فرار ہونے کی سمت سے آگاہ نہیں، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے میر بخش کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے ساحل کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور اس تلاش کا آغاز میں اسی ہوٹل سے کروں گا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو وجدان؟ وہ بوکھلا گئی۔ کیا دوبارہ اس ہوٹل میں جانے کا ارادہ ہے؟
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میر بخش کو ڈھونڈنے کے لیے اس ہوٹل کا رخ کرنا دانش مندی ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ پھر تم کیا کرنے والے ہو؟ میں فی الحال یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے ریسٹورنٹ کے شفاف اور چمچماتے فرش پر رکھے سفری بیگ کو اٹھا لیا۔ گود میں رکھ کر میں نے بیگ کی سائڈ پاکٹ میں ہاتھ گھمایا تو اپنے مطلب کی شے مجھے مل گئی۔ وہ دراصل ہوٹل کا تعارفی بروشر تھا۔ میں نے بیگ کو دوبارہ فرش پر رکھا اور مذکورہ بروشر ساحل کے سامنے ٹیبل پر ڈال دیا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ ہوٹل کا تعارف نامہ، میں نے کہا۔ وہ تو ہے، لیکن اس بروشر کا میر بخش کی تلاش سے کیا تعلق؟ میں نے کہا، میں ابھی ایک اجنبی بن کر اس ہوٹل میں کال کروں گا۔ فون نمبرز اس بروشر پر موجود ہیں۔ میں خود کو میر بخش کا شناسہ ظاہر کر کے اس سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کروں گا۔ دیکھتے ہیں ہوٹل والے اپنے کمرے نمبر 302 میں ٹھہرے ہوئے مہمان فرید کے بارے میں کیا رپورٹ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ترکیب اچھی ہے۔ اس طرح ہمیں میر بخش کے غائب ہونے کے سلسلے میں ہوٹل والوں کا نقطۂ نظر معلوم ہو جائے گا۔ ساحل کی مضبوط تائید کے بعد میں کرسی سے اٹھا اور بروشر کے ساتھ ٹیلی فون تک چلا گیا۔ میں نے مذکورہ ہوٹل کے نمبر ڈائل کیے اور دوسری جانب سے ریسیور اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت تک پاکستان میں CLI کی سہولت متعارف نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہوٹل والے مجھے یا اس مقام کو ٹریس نہیں کر سکتے تھے۔ CLI ایجنٹل ٹیکنالوجی کا تحفہ ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے پہلے محکمہ ٹیلی فون جرمن ٹیکنالوجی اینالاگ سے استفادہ حاصل کر رہا تھا۔ اینالاگ سسٹم کے تحت اوورسیز کنیکٹیوٹی کے لیے بہت دشواری کا سامنا ہوتا تھا۔ بعض اوقات کال بک کروانے کے بعد گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے مقابلے میں اب وہ سسٹم انتہائی فرسودہ دکھائی دیتا ہے۔ چوتھی بیل پر میری کال ریسیو کر لی گئی۔ میری سماعت سے ہیلو کا محسوس لفظ ٹکرایا، پھر آپریٹر نے اس ہوٹل کا نام دہرایا۔ میں نے مطمئن ہونے کے بعد بھاری آواز میں کہا، میں سلیمان شاہ بول رہا ہوں، آپ کے ہوٹل میں میرا ایک دوست فرید ٹھہرا ہوا ہے، ذرا اس سے بات کروا دیں۔ اپنے دوست کا کمرہ نمبر بتائیں، دوسری جانب سے سہمی ہوئی آواز میں بولا گیا۔ میں نے کہا، فرید کمرہ نمبر 302 میں ٹھہرا ہوا ہے۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی رہی، پھر نہایت ہی رکھائی سے کہا گیا، اس نام کا کوئی آدمی ہمارے ہوٹل میں قیام پذیر نہیں اور کمرہ نمبر 302 تو بالکل خالی ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آپریٹر ایک ناممکن سی بات کر رہا تھا۔ میں نے ایک ساتھ کے لیے گمان کیا کہیں غلط جگہ تو نمبر نہیں لگ گیا۔ اس غلطی کا امکان نہ ہونے کا برابر تھا، کیونکہ مجھے آغاز ہی میں آپریٹر نے ہوٹل کا نام بتا دیا تھا۔ تاہم میں نے پھر بھی اپنی تسلی کی خاطر اس ہوٹل کا نام واضح الفاظ میں دہرایا اور پوچھا، کیا یہ وہی ہوٹل ہے؟ ہوٹل کا نام آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، دوسری جانب سے تصدیقی انداز میں کہا گیا، لیکن آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہمارے ہوٹل میں کمرہ نمبر 302 میں آپ کا کوئی دوست فرید قیام پذیر ہے۔ میری الجھن بے انتہا بڑھ گئی۔ میں نے اضطرابی لہجے میں کہا، دیکھیے، میں اپنے دوست سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے دو عزیز آپ کے ہوٹل کے کمرہ نمبر 201 میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک مرد اور ایک عورت، میرا مطلب ہے لڑکی ہے۔ اس لڑکی کا نام بیلا اور مرد کا نام جاوید ہے۔ آپ ان میں سے کسی کو فون دے دیں۔ شاید آپ کوئی پاگل انسان ہے، دوسری جانب سے کہا گیا، یہاں پھر کسی شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ہوٹل کا کمرہ نمبر 201 گزشتہ ایک ہفتے سے خالی پڑا ہے۔ پتہ نہیں آپ کس جاوید اور بیلا کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے ایک اور پینترا بدہ سنے، آج شام کو میری ان سے فون پر بات ہوئی ہے آپ ہی کے ہوٹل میں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میری بات پوری ہونے سے پہلے اس بدتمیز شخص نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، مسٹر، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم کوئی پاگل ہو جو اس وقت میرا متھا کھانے آ گئے ہو۔ گیٹ لاسٹ۔ میں خبیث آپریٹر کے رویے سے تلملا کر رہ گیا۔ وہ اس وقت مجھ سے میلوں کے فاصلے پر تھا، اس لیے میں اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے تصور میں ریسیور کو اپنا مکہ جانا اور اسے آپریٹر کے کریڈل نما منہ پر پٹک دیا۔ میں نے واپس آ کر ساحل کو صورتحال سے کہا کہ یہ بات ہی ایسی تھی کہ وہ بھی سنتے ہی الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس نے تشویش والے لہجے میں کہا، وجدان، یہ ہوٹل والے ہم سے 400 BC کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہم سے نہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں سلیمان شاہ سے کر رہے ہیں۔ میں نے فرید امیر بخش کا دوست بن کر اس کا نام اس سے بات کی تھی۔ پھر بھی ان کا رویہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ میری تو سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہاری سمجھ میں کیا آ رہا ہے وجدان؟ میاں زاہد حسین کا اثر رسوخ۔ میں نے معنی خیز انداز میں ساحل کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے میں ساحل کو اپنے کمرے کی تلاشی کے بارے میں بتاتا، وہ بولی، وجدان، اگر یہ سب کچھ میاں زاہد کے اشارے پر کیا جا رہا ہے تو پھر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہوٹل کے اسٹاف میں اس کا صرف ایک بندہ شامل نہیں، بلکہ وہاں پورا اسٹاف اور انتظامیہ اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ ورنہ ہوٹل کے آپریٹر سے تم نے ابھی بات کر کے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ قابل یقین حد تک ناممکن ہے۔
اگر ہوٹل والے وہاں ہمارے آمد اور قیام سے منکر ہو رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ یہ کہ نہیں انہیں ایسا کرنے کے لیے اونچی سطح سے احکام موصول ہوئے ہیں۔ میں بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا میاں ظاہر میری توقع سے بڑھ کر بارسوخ ثابت ہو رہا ہے، اس کی خطرناکی سے بچنے کے لیے ہمیں بھونک بھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ ساحل نے کہا اس خطرناک شخص کے بھیجے ہوئے 2 افراد کے ساتھ تم نے جو عالی شان سلوک کیا ہے وہ اسے کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ ساحل کا اشارہ نقلی کانسٹیبل اور بہروب بن ASI کی جانب تھا۔ موٹے ASI کی لاش MR کیانی روڈ پہ بے گورو کفن پڑی تھی۔ اس کے ساتھ کی چلائی ہوئی گولی نے موٹے کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا تھا، جبکہ ہم کانسٹیبل کی وردی والے دبلے پتلے شخص کو زخمی حالت میں وہاں چھوڑ آئے تھے۔ میں نے قدر دھیمے لہجے میں کہا ساحل، ہم جس شخص کو زندہ چھوڑ آئے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر سکتا ہے۔ وہ تو زخموں سے چور چور تھا۔ وہ سادہ سے انداز میں بولی، تم نے اس کے چہرے پر اتنے ٹھڈے برسائے تھے کہ ممکن ہے آئینہ دیکھ کر وہ خود کو پہچاننے سے انکار کر دے۔ وہ بیچارہ ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کرے گا؟ میرا خیال ہے وہ تو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے سے بھی قابل نہیں۔ تمہارا خیال 100% درست ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ میں نے اس کے جسم کے جوڑ کی ایسی خیر گیری کی ہے کہ اسے فٹ ہونے میں ہفتہ 10 دن تو ضرور لگیں گے، لیکن یاد رکھو دشمن کو کبھی حقیر اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے اس نقلی کانسٹیبل کے حوالے سے مصیبت کھڑی کرنے کی جو بات کی ہے اس سے میرا مطلب کچھ اور تھا۔ اپنے اس مطلب کی وضاحت بھی کر دو، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں نے کہا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ان دونوں نے ہمیں ٹویوٹا ہائی ایس میں دیکھا تھا، اور یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہائی ایس کا تعلق اسی ہوٹل سے ہے جہاں سے ہم فرار ہو کر ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ زندہ بچ رہنے والا وہ نقلی کانسٹیبل اپنے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ ہم کون سی سواری استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ ہائی ایس کے طفیل ایئرپورٹ تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ساحل نے کہا وجدان، تم خواہ مخواہ اتنا اندیشوں میں گھر کر رہے ہو۔ یہ بات تو ہوٹل والے بھی جانتے ہیں کہ ہم نے فرار ہونے کے لیے ان کی مخصوص ہائی ایس استعمال کی ہے۔ وہ لوگ یعنی ہمارے دشمن زیادہ سے زیادہ اس وسیلے سے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساحل نے اپنی بات کا اختتام میں ایک اچھوتے سوال پر کیا تھا۔ اس کے سوال نے مجھے ایک نئی راہ سمجھا دی۔ میں نے مسرور لہجے میں کہا ساحل، تم قدم قدم پر اپنی ذہانت کو ثابت کرتی رہتی ہو۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے دشمن اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ ہم ایئرپورٹ تک آئے ہیں۔ میں نے تو ایک سامنے کی اور منفی بات کی ہے، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولی۔ اس میں میری ذہانت کہاں سے جھلکتی ہے؟ میں نے کہا تمہاری سامنے کی اور سادہ بات سے میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیا آیا ہے۔ تم اس لیے بھی ذہین ہو کہ اس وقت تمہاری بات نے ایک متحرک کا کردار ادا کیا ہے۔ میری ذہانت کو ایک طرف رکھو اور مجھے اپنے اچھوتے آئیڈیا کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے نیچے سروں میں کھنکار کا گلا صاف کیا اور اسے بتانے لگا۔ جب ایئرپورٹ کے پارکنگ لاٹ میں ہوٹل کی ٹویوٹا ہائی ایس کھڑی پائی جائے گی تو ہمارے دشمن یہی سمجھیں گے کہ ہم کراچی سے باہر کسی دوسرے شہر یا پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک کی جانب پرواز کر گئے ہیں۔ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اب خود کو مکمل طور پر روپوش کر لیں اور پردہ اپنے دشمنوں پر کاری ضربیں لگاتے رہیں۔ ان کا دھیان کبھی ہماری طرف نہیں جائے گا اور یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم کراچی یا پھر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ ہم بالکل نئی شخصیت کی آڑ میں میاں ظاہر حسین کے سینے پر مونگ ڈلتے رہیں گے۔ میری بات ختم ہونے پر ساحل نے کہا وجدان، تمہارا آئیڈیا نہایت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے۔ اس قسم کی مہم جوئی میں بے پناہ مزہ آئے گا، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لو کہ میاں ظاہر ایک کایا اور چال باز شخص ہے۔ اس کا اس شہر میں اثر و نفوذ تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ وہ آسانی سے یہ بات تسلیم نہیں کرے گا کہ ہم کراچی چھوڑ کر کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ اگر وہ آسانی سے تسلیم نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ میں نے رواداری سے پوچھا۔ وہ بولی میاں زاہد ہمارے خروج کی تسلی کے لیے ECL ضرور چیک کروائے گا۔ قریبی پروازوں میں جب وجدان اور ساحل یا پھر جاوید اور بیلا کے نام نہیں ملیں گے تو ہماری جانب سے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ کراچی سے باہر جانے والی پروازوں کے مسافروں کی ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہمارے منصوبے کا راز عیاں کر دے گی، گویا ہماری روپوشی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ تم ایک اہم نکتے کو فراموش کر رہی ہو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میاں زاہد ایک جرائم پیشہ شخص ہے، ایک سینڈیکیٹ کا مقام باس ہے۔
وہ مجرموں کا ایک مربوط نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے۔ وہ مجرم اور مجرموں کی زینت سے بخوبی آگاہ ہے۔ چودھری نوازش علی کی جانب سے اسے اپنے دو دشمنوں ساحل وجدان کی سرکوبی کا احکام ملے ہیں۔ ہم نے ہوٹل میں اپنی شناخت چھپانے کے لیے بیلا اور جاوید کا نام استعمال کیے۔ وہ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ہم مزید فرضی ناموں کا سہارا لے کر شہر سے نکل سکتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے ساحل کے چہرے پر پائے جانے والے تاثرات کا جائزہ لیا اور کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے کمرے سے میاں زاہد کے بندوں کو وہ ڈائری مل گئی ہوگی جس کے حصول کے لیے اس نے ہمارا پیچھا پکڑا ہوگا۔ وہ ڈائری پانے کے بعد میاں زاہد کے لیے ہماری اہمیت خود بخود کم ہو جائے گی۔ وہ اس وقت ہماری جانب توجہ دینے کی بجائے پہلی فرصت میں اس ڈائری کو اپنے دلی نعمت ملک نوازش علی کے حدود تک پہنچانے میں تنگ و دو میں لگا ہوگا۔ ساحل اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، تمہاری وضاحت اور منطق سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل ہمیں ایک نہایت ہی ضروری کام کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ وہ بولی، ہمیں جلد از جلد اپنے لیے کسی محفوظ اور مضبوط ٹھکانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کسی بھی بڑے کام کے لیے ایک فرم فاؤنڈیشن ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں کھڑے ہو کر ہم پرفارم کر سکیں۔ تو میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا وجدان؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم سمجھاتی ہی اس طرح ہو کہ کوئی نہ بھی سمجھنا چاہے تو سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ بے چین ہو کر بولی، اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ میں نے تو ایک انتہائی سنجیدہ معاملے کی طرف تمہاری توجہ دلائی۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا، ساحل، میں تمہاری سنجیدہ بات پر نہیں بلکہ تمہارے سٹائل پر بھی ساختہ مسکرایا ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا میرے سٹائل کو؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہارے سٹائل بدلتے جا رہے ہیں۔ آج کل تم جتنی میچور اور سوجھ بوجھ کی باتیں کر رہی ہو اسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہی دھنو ہو جو بدھ نیل کنڈ کی عبادت گاہ میں بچوں کی طرح اٹکیلیاں کھرتی پھرتی تھی۔ شوخی اور شرارت تمہارے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ دنیا کے کسی غم اور فکر سے تمہیں کوئی علاقہ نہیں تھا۔ پھر میں نے تمہارا معصومیت بھرا سوگدار روپ بھی دیکھا ہے۔ جب تم کھٹمنڈو سے ہندوستان آئی تو تمہاری سادگی اور بے خبری بھی دیکھنے کی چیز تھی، اور اب تم جتنی بڑی بڑی اور بردباری کی باتیں کرنے لگی ہو، تمہارا یہ انداز یا روپ حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک انداز سے بولی، پہلی بات تو یہ کہ میں اب دھنو نہیں رہی، لہٰذا دھنو نامی لڑکی سے منسوب ہر سٹائل ختم ہو گیا۔ تم نے میرا نام ساحل رکھ دیا۔ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ مجھ میں تمہیں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ اس نام کا اثر ہے، مگر میں ایسا نہیں کہوں گی۔ تم ایسا کیوں نہیں کہو گی؟ کیونکہ میں ایسا نہیں سمجھتی۔ اس کی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ پھر تم کیا سمجھتی ہو؟ میں نے گریدا۔ یہ سب تمہاری قربت کا اثر ہے وجدان، وہ بے باکی سے بولی۔ میں اس سے کسی ایسے ہی تیکھے جواب کی توقع کر رہا تھا، لہٰذا مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور نہ ہی میں سناٹے میں رہ گیا۔ میرے اور ساحل کے درمیان پائی جانے والی رفاقت کا عرصہ بہت مختصر تھا، تاہم اس قلیل مدت میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ بڑی عجیب و غریب لڑکی تھی۔ میری زندگی میں درجنوں لڑکیاں آئی تھیں اور آ کر چلی گئی تھیں۔ ان میں سے اکثر مجھ سے محبت کرتی تھیں اور بعض تو اپنی محبت میں جان کا نذرانہ دے کر امر ہو گئی تھیں۔ تھائی وانگ، جانکی دیوی اور کون سے نام گنواؤں۔ کہتے ہیں دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے ہی محبت کرنے کے انداز بھی ہیں۔ ہر انسان اپنے سٹائل سے محبت کرتا ہے۔ جن لوگوں کا سٹائل قدرے پیچیدہ ہوتا ہے ان کی محبت عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے مشکل پسند محبت کرنے والے اپنے محبوب کو بھی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال محبت ہر حال میں محبت ہوتی ہے، اور جب یہ ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ سمجھ کر ذہن سے کیا جانے والا فیصلہ نہیں جس میں کوئی مجرب فارمولہ استعمال کر کے ضرب تقسیم سے اپنے حسب منشا جواب حاصل کیا جا سکے۔ یہ تو دل کی آواز ہے، الوہی جذبہ ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں۔ شاید اسی لیے اکثر محبت کرنے والے بے اختیار نظر آتے ہیں۔ ساحل اپنے دل میں میرے لیے جو جذبات رکھتی تھی میں ان سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ بڑے ضبط اور ربط والی لڑکی تھی۔ میں نے اسے عجیب و غریب کہا ہے تو کچھ غلط نہیں کہا۔ وہ عام محبت کرنے والوں سے بہت مختلف تھی۔ اسے اپنے جذبات اور افعال پر کمال کا عبور حاصل تھا۔ اس کے جذبات میں دیوانگی تھی، مگر عمل سے فرزانگی چھلکتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک حیرت انگیز لڑکی تھی۔ کس سوچ میں ڈوب گئے وجدان؟ مجھے خاموش پا کر اس نے پوچھا۔ اوہ، میں چونک گیا۔ پھر بات بتاتے ہوئے کہا، میں تمہاری تجویز پر غور کر رہا ہوں، وہ مستقل ٹھکانے والی تجویز۔ اس نے کہا، ہم اس مقصد کے لیے قاضی سلطان کے صحافی دوست منہاس باقر سے مدد لے سکتے ہیں۔ وہ ایک طاقتور پبلشر ہے، یہ کام اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن اب ارادہ بدل دیا ہے۔
ارادہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے ساحل کو میاں زاہد کی باتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جو اس نے ہمارے انڈین ایجنٹ ہونے کے بارے میں کہی تھی۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ راشد منہاس روڈ پر ہونے والی قتل و غارت گری کی واردات کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ اخبارات یہی خبریں شائع کریں گے کہ را کے تربیت یافتہ ایجنٹوں نے کراچی کا سکون درہم برہم کرنے کے لیے دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا۔ ان ایجنٹوں کے ذکر میں وجدان اور ساحل کا نام بھی آئے گا۔ اس طرح پورا شہر ناموں کی جانب متوجہ ہو جائے گا۔ میاں زاہد نے اپنے جاں پہ لب آدمی سے اپنی مرضی کا بیان دلوا کر بہت گہری چال چلی تھی۔ ہمارے پاس ایسی کوئی شناخت نہیں تھی جس سے خود کو بے گناہ ثابت کر سکتے۔ اہل شہر ہمیں انڈین ایجنسی را کا ایجنٹ سمجھنے پر مجبور تھے، یا یوں کہہ لیں کہ انہیں ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ میاں زاہد حسین کے جن 3 بندوں نے سفید شیڈ میں ہمارا تعاقب کیا تھا، ان میں سے 2 تو موقع پر ہی سی ایف کے والوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ تیسرا آدمی جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا، اور اس نے اپنے باس کی زبان بولتے ہوئے پولیس کو بیان دیا تھا کہ ان کی گاڑی پر را کے تربیت یافتہ ایجنٹ وجدان نے گولیاں برسائی تھیں۔ جھوٹا بیان دینے والا شخص تو جہنم واصل ہوا ہی تھا، لیکن جاتے جاتے ہمارے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر گیا۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 9 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 10 پہ سماعت فرمائیے۔